Hello, dear students of 11th standard. Once again, Assalamu alaikum. I, Kachu Hasan Khan, lecturer English. Today I'm going to teach you a very inspiring poem from your China First, chapter 9. And the title of the poem is Where the Mind is Without Fear. This poem is actually written by one of the famous scholar, poet of our India. So, before explaining the poem, I would like to give you a brief introduction of the poet as well as the poem. So, शायद मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी भी poem को समझने के लिए, if you want to understand the poem properly, तो सबसे ज़रूरी है, first of all, you have to recite the poem twice, thrice or 4 or 5 times. If you recite the poem 3, 4, 5 times, then definitely you will get a general idea about the poem. So इसलिए मैं recitation पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो उससे आपको एक general idea poem का मिल जाता है. तो recitation करने से पहले, explain करने से पहले मैं थोड़ा सा brief introduction देना चाहूँगा poet और poem के बारे में. Poet जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, एक बहुत ही famous scholar हमारे इंडिया का रहा है. The name of the poet of the poem Where the Mind is Without Fear is Rabindranath Tagore. तो ये poem रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. So this is a very inspiring poem, as well as this poem is a thought-provoking poem. तो thought-provoking poem है. तो actually रविंद्रनाथ टैगोर जो है, he was born on 6th May 1861. 6th May 1861 को वो पैदा हुआ था. बंगाली है वो. तो besides that, Rabindranath Tagore, he was not only a poet, he was also a dramatist, he was also a scholar, he was also a short story writer, and besides that, he was a nation builder also. So, in other words, we can say that Rabindranath Tagore was a multifaceted personality. एक multifaceted personality था जिसके अंदर बहुत सारे गुण थे. तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, वैसे वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. जो आप रोज़ हर इवेंट पे, हर ओकेजन पे आप नेशनल एंथम पढ़ते हैं, दैट नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ हमारे इंडिया का ही नेशनल एंथम नहीं, बल्कि और एक कंट्री का भी नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, दैट इज़ बांग्लादेश का. बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है. तो एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम लिखा है वो बंगाली में लिखा है. तो उसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज. पहला हिंदुस्तानी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर. लिटरेचर में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया था. पर्टिकुलरली उसने एक कलेक्शन ऑफ पोइम लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि. तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल प्राइज 1913 में मिला था. तो जिसकी वजह से वो पहला हिंदुस्तानी बना और पहला नॉन यूरोपियन बना जिनको इस एजाज से नवाजा गया. तो उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है शांति निकेतन. वेस्ट बंगाल में ये स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. बाद में उन्होंने इस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके ये एक यूनिवर्सिटी बन गया. तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से अब इसको जाना जाता है. तो ये भी एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्कूल के माध्यम से, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने में भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. तो उसके अलावा नेशन बिल्डर भी था, जैसे कि मैंने पहले कहा. कौम को बनाने के काम में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया. हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया था गुरुदेव. वो उनको गुरुदेव के नाम से जानता था. तो इतना बड़ा हस्ती, आज उस बड़े हस्ती का हम एक पोइम समझने की कोशिश करेंगे. ये जो पोइम मैंने पहले कहा, दिस पोइम इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग पोइम. हमारे थॉट को प्रोवोक करने वाला एक पोइम है. हमारे सोच को, ख्याल को उकसाने वाला एक पोइम है. जिस पोइम के ज़रिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक ड्रीम को बयान किया है. एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सपना देखा था अपने मुल्क के बारे में,
جیسے کہ ربندر ناتھ ٹیگور جو ہے ہی ڈائڈ آن 7 اگست 1941، یعنی کہ انڈیپینڈنس سے پہلے ہی وہ ایکسپائر ہوا تھا. تو جس وجہ سے اس سے ایک چیز کلیئر ہوتا ہے، یہ جو پوئم انہوں نے انڈیپینڈنس سے پہلے ہی لکھا تھا. اس وقت ربندر ناتھ ٹیگور کے دماغ میں ایک سپنا تھا اپنے ملک کو لے کر کہ میرا ملک کیسا ہوگا، کس طرح کا ملک ہوگا. تو یہی جو اپنا جو ڈریم ہے وہ اس پوئم کے ذریعے ڈسکرائب کرتا ہے ربندر ناتھ ٹیگور. تو اس پوئم کا جو مین تھیم ہے دیٹ از دا فریڈم ایٹ آل لیولز. ربندر ناتھ ٹیگور یہ ڈریم کرتا ہے کہ ہر لیول پہ فریڈم ہونا چاہیے لوگوں کو ہمارے آزاد ہندوستان میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بفور ایکسپلیننگ دا پوئم لائن بائی لائن آئی وڈ لائک ٹو ریسائٹ دس پوئم. میں یہ پوئم ایک بار ریسائٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ پراپرلی جسٹ سن لیجئے، کیونکہ میں نے پہلے کہا if you recite the poem properly then definitely you will get a general idea about the poem. So that is why I am reciting this poem first, and after that I'll explain this poem line by line. So listen carefully, dear students of 11th standard. The poem goes like this: where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. تو آپ نے جنرل آئیڈیا اس پوئم کا لیا ہوگا میرے اس ریسیٹیشن کے بعد. So now after this I would like to explain you the poem line by line. So listen carefully. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا ربندر ناتھ ٹیگور نے اس پوئم کے ذریعے ایک ڈریم دیکھا تھا کہ میرا ہندوستان، میرا جو دیش ہے، میرا وطن جو ہے وہ آزادی کے بعد کیا ہوگا، کیسا دیش ہوگا، کس طرح کا دیش ہوگا. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس پوئم کا جو مین تھیم ہے دیٹ از دا فریڈم ایٹ آل لیول. یعنی کہ ربندر ناتھ ٹیگور کا یہ سپنا تھا آزادی کے بعد ہر لیول پہ میرے دیش میں فریڈم ہونا چاہیے. تو دیکھو وہ کچھ اس طرح سے کہتا ہے where the mind is without fear، یعنی کہ میرا ملک ایسا ہو جہاں پہ لوگوں کے دماغ میں کوئی فیئر نہ ہو. فیئر مینس ڈر، خوف. تو ربندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے سب سے پہلے ایکچولی بیفور انڈیپینڈنس ایز یو آل نو دیٹ ہمارا جو ہندوستان ہے اٹ واز اے سلیو. ہمارا جو ملک ایک سلیو تھا انڈر برٹش گورنمنٹ. انگریزی سرکار کے اندر ہم ان کے غلامی کرتے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں ایک ڈر تھا، لوگوں کے دل میں ایک خوف تھا. تو ربندر ناتھ ٹیگور یہ ڈریم دیکھتا ہے، یہ سپنا دیکھتا ہے آزادی کے بعد میرا ملک ایسا ہوگا کہ کسی کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی فیئر نہیں ہوگا. ویئر دا مائنڈ از وداؤٹ فیئر، ویئر نالج از فری. ہمارا ملک ایسا ہوگا جہاں نالج فری ہوگا. یہاں نالج فری کا مطلب ہے کہ فری آف کاسٹ. فری کا مطلب فری آف کاسٹ نالج نہیں ہے. فری کا مطلب ہے کہ نالج حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. جیسے پہلے 47 سے پہلے جب ہمارا ملک ایک غلام تھا دیٹ ٹائم صرف جو کریمی لیئر آف دا سوسائٹی دے ور ایبل ٹو اٹین ایجوکیشن. جو جنرل ماس ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ لوگ ایفرٹ نہیں کر پاتے تھے یا ان کو انسٹیٹیوشنز میں، اسکولوں میں، کالجز میں ایڈمیشن بھی نہیں ملتا تھا. ایک قسم کا ڈسکریمنیشن تھا. تو اس لیے ربندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے کہ نالج فری ہو،
ہر کسی کے لیے یہاں پہ ایجوکیشن اویلیبل ہو، irrespective آف کاسٹ، کریڈ، کالر، سیکس. چاہے کاسٹ کے بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، کریڈ یا نسل کے بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، کلر آف سکن کے بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، میل فیمیل کے بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، سبھی کے لیے نالج فری ہو. تو یہ ہمارے رابندر ناتھ ٹیگور کا ایک ڈریم تھا. Where the words come out from the depth of truth. میرا ملک ایسا ہو جہاں پہ لوگوں کے زبانوں پر صرف سچائی ہو. لوگوں کے زبانوں پر کوئی اگر لفظ ہو تو وہ سچا ہو، لوگ جھوٹے نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو ریئل ایجوکیشن ملے. اگر ریئل ایجوکیشن ملے تو لوگ سچے ہو جائیں گے. اگر اس ایجوکیشن کو وہ لوگ پریکٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے then definitely the citizen of this country will be truthful. وہ لوگ بہت سچے ہوں گے. تو اس لیے رابندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے where the words come out from the depth of truth. سچائی کے گہرائی سے، ڈیپتھ کا مطلب ہو گیا گہرائی، تو سچائی کے گہرائی سے لوگوں کے زبانوں پہ جو لفظ آئے وہ سچائی کے گہرائی سے آئے، یعنی کہ لوگ سچ بولے. یہاں پہ where tireless striving stretches its arms towards perfection. اور میرا ملک ایسا ہو جہاں پہ tireless striving، انتھک کوشش. tireless کا مطلب انتھک، striving means struggle، effort، کوشش، جد و جہد، محنت. تو یہاں پہ جو انتھک لوگ کوشش کرے، اور لوگوں کے انتھک جو کوشش ہیں وہ سٹرچ کرے، وہ پھیلائے اپنے بازوؤں کو. کس کی طرف پھیلائے؟ پرفیکشن کی طرف پھیلائے. یعنی کہ یہاں پہ لوگ لگن سے کام کرے، محنت کے ساتھ کام کرے، لوگوں کے اندر محنت کا جذبہ ہو، اور وہ لوگ ایسے سنسیئر جد و جہد کرے، صداقت سے وہ لوگ جد و جہد کرے جس کے بدولت وہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے پرفیکشن کی طرف، ٹورڈز پرفیکشن. پرفیکشن مینز بالکل مکمل چیزوں کی طرف، پرفیکٹ چیزوں کی طرف اپنے بازوؤں کو پھیلائیں. Where the clear stream of reason has not lost its way. میرے ملک میں جو clear stream of reason ہے، یعنی کہ clear stream actually here he refers towards the clarity of thought. وہ clarity of thought کی طرف اشارہ کرتا ہے. لوگوں کا جو سوچ ہو، لوگوں کا جو خیال ہو، ریزن کا، خاص کر لاجیکل تھنکنگ کا. یعنی کہ ریزن کا مطلب ہوتا ہے جس تھنکنگ کے پیچھے کوئی لاجک ہو، کوئی فضول تھنکنگ نہیں ہو. تو یعنی کہ یہاں پہ رابندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے where the clear stream of reason has not lost its way. یہاں پہ لوگوں کا جو سوچ ہے وہ اپنا رستہ نہ کھوئے، لوگوں کا صحیح سوچ جو ہے وہ رستہ نہ کھوئے. into the dreary desert sand of dead habit. کہاں پہ رستہ نہ کھوئے؟ ڈریری ڈیزرٹ میں. ڈریری ڈیزرٹ کا مطلب ہو گیا لائف لیس ڈیزرٹ. ڈریری مینس لائف لیس، بے جان. تو ڈریری ڈیزرٹ میں، بے جان ڈیزرٹ میں، بے جان چیزوں میں، فضول چیزوں میں لوگوں کا سوچ جو ہے میرے ملک میں رستہ نہ کھوئے. سینٹ آف ڈیتھ ہیبٹ. ڈیتھ ہیبٹ یہاں پہ رابندر ناتھ ٹیگور نے ریفر کیا ہے ٹورڈز آور اولڈ کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز. ہمارے پرانے کسٹمز کی طرف، پرانے رواجوں کی طرف، جو بالکل جن کا کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے، ان رواجوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نے یہاں پہ ایک ورڈ استعمال کیا ہے دیٹ از ڈیتھ ہیبٹ. یعنی کہ لوگوں کا جو سوچ ہے وہ ایک تو بے جان ریگستان میں، لائف لیس ریگستان میں، اور پرانے ریت رواجوں میں اپنا جو سوچ ہے، لوگوں کا صحیح سوچ ہے، وہ کہیں رستہ نہ کھوئے. یعنی کہ لوگوں کا جو سوچ ہے وہ بالکل صحیح رہے، کلیئر رہے، لوگوں کا گول بھی بالکل کلیئر رہے، تبھی ہمارا دیش جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. Where the mind is led forward by thee. اور ہمارے ملک میں لوگوں کی سوچ کی رہنمائی کرے، لوگوں کے دماغ کی رہنمائی کرے. بائی دی، آپ خود ہی رہنمائی کرے. دی از ایکچولی این ایلزابتھن ورڈ. تو
تو یہ ایلزابتھن پیریڈ میں کافی استعمال ہوتا تھا اس ورڈ کا THEE، دی کا مطلب ویسے اردو میں آپ ہوتا ہے، یو، آج کل تو ماڈرن انگلش میں یو ہی کہتے ہیں، لیکن ایلزابتھن انگلش میں دی کا کافی استعمال ہوتا تھا۔ تو ربندر ناتھ ٹیگور نے بھی اسی ایک ایلزابتھن ورڈ کا استعمال کیا ہے یہاں پہ، ویئر دا مائنڈ از لیڈ فارورڈ بائی دی، ہمارے ملک میں ہمارے دماغ کی سوچ کی رہنمائی کرے آپ خود، یعنی کہ یہاں پہ ہی از ریفرنگ ٹو دا گاڈ آلمائٹی، یہاں پہ ربندر ناتھ ٹیگور گاڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بنانے والے کی طرف، خدا کی طرف، ایشور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیش میں لوگوں کے سوچ کی رہنمائی ہمارا جو ہے بنانے والا ہی کرے۔ into ever widening thought and action، کس کی طرف رہنمائی کرے؟ ہمارے سوچ کی ان ایور وائڈننگ کا مطلب پروگریسو، آگے بڑھنے والا، آگے بڑھنے والے سوچ کی طرف رہنمائی کرے، اینڈ ایکشن، اور کام کی طرف رہنمائی کرے۔ تو یہاں پہ ان لائنز میں ایک قسم کا ربندر ناتھ ٹیگور از پریئنگ ٹو آلمائٹی، ان کو اللہ کو پرے کر رہا ہے، اللہ دعا کر رہا ہے کہ آپ ہی ہمارے مائنڈ کی رہنمائی کرے اس آگے بڑھنے والے سوچ اور کام کی طرف، اس ایور وائڈننگ تھاٹ اور ایکشن کی طرف۔ اے خدا، اے بھگوان، اے ایشور، آپ ہی ہمارے رہنمائی کرے۔ into that heaven of freedom، اس آزادی کے جنت میں، my father، میرے خدا، میرے ایشور، let my country awake، میرے ملک کو جگاؤ۔ تو لاسٹ میں خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اے خدا، اے ایشور، اے بھگوان، آپ ہی ہمارے جوانوں کے، ہمارے لوگوں کی سوچ کی رہنمائی کرے، اور اس طرف رہنمائی کرے، آگے بڑھنے والے سوچ اور کام کی طرف آپ ہی رہنمائی کرے، اور ہمارے ملک کو اس آزادی کے جنت میں آپ جگائیے، اے میرے ایشور۔ تو اسی دعا کے ساتھ وہ اس پوائم کو کلوز کرتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کافی آئیڈیا گین کیا ہوگا، جیسے کہ میں نے لائن بائی لائن آپ کو ایکسپلین کیا، یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ دا پوئم پراپرلی۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، in order to make a poem very meaningful and attractive, a poet always uses figure of speech, literary device or poetic devices. پوئٹ جو ہے پوئٹک ڈیوائس کا، لٹریری ڈیوائس کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس پوئم میں بھی ربندر ناتھ ٹیگور نے کافی لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کیا ہے، فگر آف سپیچ کا استعمال کیا ہے، جس میں سے ایک ایلیٹریشن کا استعمال کیا ہے، اور ایک یہاں پہ ربندر ناتھ ٹیگور نے پرسونیفیکیشن کا بھی استعمال کیا ہے، ایک میٹافر کا بھی استعمال کیا ہے، اور ایک لاسٹ میں اپسٹرافی کا بھی اس پوئم میں استعمال کیا ہے ربندر ناتھ ٹیگور نے۔ تو میں آپ کو وہ لائنز بتانا چاہوں گا کہ کن کن لائن میں ربندر ناتھ ٹیگور نے کس طرح کے فگر آف سپیچ کا استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا جو چوتھا لائن ہے، فورتھ لائن آف دا پوئم، وہاں پہ ایک ایلیٹریشن کا استعمال کیا ہے ربندر ناتھ ٹیگور نے۔ ویسے ایلیٹریشن میں نے آپ کو پریویس لیکچرز میں بھی کہا تھا، ایلیٹریشن وہ پوئٹک ڈیوائس ہے جس کے مدد سے ایکچولی جہاں پہ جو ہے کنسوننٹ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہو، ایک لائن میں جو کنسوننٹ ساؤنڈ ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو، دیٹ پوئٹک ڈیوائس از کالڈ ایلیٹریشن۔ تو یہاں پہ ایک ایلیٹریشن کا استعمال کیا ہے، جیسے چوتھے لائن میں نے کہا ویئر دا ورلڈ، دیکھو یہاں پہ وہ ساؤنڈ دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے ویئر اور ورلڈ کے ساتھ۔ سو دس از این ایگزامپل آف ایلیٹریشن۔ اس کے بعد اور ایک جگہ بھی ایلیٹریشن کا استعمال کیا ہے، where the words come out from the depth of truth، where the words، یہاں پہ بھی وہ ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، again this is an example of alliteration۔ تو اس کے بعد پرسونیفیکیشن کا بھی ربندر ناتھ ٹیگور نے اس پوئم میں استعمال کیا ہے۔ ویسے میں نے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی ان اینیمیٹ آبجیکٹ کو ایک ہیومن بینگ کی طرح ٹریٹ کرے، ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ کو ہم ایک انسان کی طرح ٹریٹ کرے، دیٹ از کالڈ پرسونیفیکیشن۔ تو یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل ملتا ہے پرسونیفیکیشن کا۔ تو اس لائن میں where tireless striving stretches its arms، دیکھو tireless striving کو پرسونیفائی کیا ہے، جیسے یہاں پہ کہتے ہیں tireless striving، انتھک کوشش، اپنے بازو کو پھیلائے، یعنی کہ یہاں پہ انتھک کوشش کو ایک ہیومن کی طرح ٹریٹ کیا ہے، ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ ویسے بازو تو صرف انسان ہی پھیلا سکتا ہے، انتھک کوشش تو صرف ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔
तो लेकिन यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है. सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. तो उसके बाद यहाँ पे एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, दैट इज ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट. देखो, डेजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट, यहाँ पे ड्रेरी डेजर्ट सैंड को डेथ हैबिट के साथ कंपेयर किया है. ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट, इसको कंपेयर किया है डेथ हैबिट के साथ. तो एक्चुअली मेटाफर भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, जब कोई पोइट कंपैरिजन करता है दो चीजों के दरमियान, दो डिसिमिलर चीज के दरमियान, विदाउट यूजिंग एस और लाइक. लेकिन मेटाफर में एस और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता. उसके बरअक्स जो सिमिली होता है उसमें भी कंपैरिजन ही करते हैं, लेकिन सिमिली में कंपैरिजन करते वक्त एस और लाइक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहां पे कोई एस और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. तो इसी लाइन में एक एलिट्रेशन का भी एग्जांपल हमें मिलता है. Into the dreary desert sand of death habit. यहां पे ड साउंड जो है रिपीट हो रहा है, that is dreary desert death. तो this is also an example of alliteration. तो lastly पोइट ने इस पोएम में और एक पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, that is apostrophe. apostrophe जो है, एक्चुअली apostrophe उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं जब पोइट किसी एब्सेंट ऑडियंस को एड्रेस करता है. जब पोएट किसी एब्सेंट ऑडियंस की तरफ एड्रेस करता है, जो ऑडियंस उसके सामने फिजिकली मौजूद नहीं हो, तो उसकी तरफ वो खिताब करे, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एपोस्ट्रफी. तो यहां पे एक एपोस्ट्रफी का एग्जांपल ऑफ मिलता है लास्ट सेकेंड लाइन में. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर. माय फादर यहां पे वो एड्रेस कर रहा है गॉड की तरफ, फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट नहीं है. तो दैट मींस यहां पे वो एक एब्सेंट ऑडियंस की तरफ एड्रेस कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रॉफी. सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम इन ऑर्डर टू मेक द पोएम मोर मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पोएम के 3 एस्पेक्ट पे फोकस किया. एक रेसिटेशन पे. So, फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा. If you want to understand a poem properly, please recite that poem twice, thrice, 3 or 4 times. Okay. Then if you recite that poem again and again, then definitely you will get a very good idea about that poem. तो मैंने सबसे पहले recite करके आपको बताया. उसके बाद मैंने आपको इस पोएम का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया. तो लास्ट में इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किया था पोएट ने, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया. तो उसके बाद और एक चीज लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा बिफोर कंक्लूडिंग. किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट एन एम्पल आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएट. किसी भी पोएम को समझने से पहले उस पोएट के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि उस एज जो उस जमाने का जो है, उस एज का जो है इंपैक्ट पोएट के दिमाग पे जरूर होता है. तो उस एज का रिफ्लेक्शन जो है उसके पोएम में भी हम देख सकते हैं. जैसे इस पोएम में हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं उस एज का जिस एज में रविंद्रनाथ टैगोर था. यानी कि इस पोएम से हमें पता चलता है उस वक्त हमारा देश आजाद नहीं था. लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. पीपल वर नॉट दैट फ्री. तो ये रिफ्लेक्शन हमें इस पोएम से मिलता है. सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोएम प्रॉपर्ली ट्राई टू गेट एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पोएट एज वेल. अगर आपको पोएट के लाइफ का अच्छी तरह से पता चल जाए तभी उसके पोएम को समझने में आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं होगा. You can understand his poem easily if you have a good idea about the life of that particular poet. So dear students, with these few words I would like to conclude my lecture here. You might have understood this poem. तो जैसे कि मैंने कहा कि पोएट के लाइफ का एम्पल आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए पोएट के लाइफ के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करो पोएम को समझने से पहले. तो अगर आप पोएट के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तब आप आसानी से उसके लिखे हुए पोएम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.